سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کے بریائی کے شان و بلندی صلی اللہ الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے. بے شمار لاکھ اعداد تنقیر درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسول، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما معروف رہنما، اللہ مالک الانعام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے. اس اللہ کا ملازمین نے ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو ایک مرتبہ پھر یہ غنیمت کے طور پر مہینہ عطا فرمایا، جو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے اور رب کا تقرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے. دعا کریں اللہ الحاکمین ہم سب کو اس مہینے کی ایک گھڑی کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کر دیں. 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ وہ 11 مہینے بھی اللہ کی مرضی سے ہی گزارنے چاہیے. لیکن انسان ہے، کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہماری ٹیوننگ کے لیے آتا ہے. ہم بائک چلائیں، گاڑی چلائیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کام کی ضرورت ہے، اب ہمارے اوپر کچھ خرچہ کیا جائے، اب ہماری ٹیوننگ کی ضرورت ہے. اسی طرح 11 مہینے ہم نے زندگی گزاری، ہمارے اندر طرح طرح کے وائرس آ گئے، ہم نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیا، اور ذہن میں یہ تھا کہ رمضان آئے گا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. لیکن وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام دے دیا، موقع دے دیا، غنیمت دے دی کہ رمضان آیا، انہوں نے اپنے روٹے گھروں کو منا لیا. وغیرہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتے ہیں. رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سارے فیصلے میرے اس اللہ کے ہیں. حضرات یہ رمضان کتنا برکتوں والا ہے، یہ رمضان کتنی سعادت مندی والا مہینہ ہے. اس میں آپ کی رحمتیں، رب کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 آدمی اکٹھے آتے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان دونوں نے اسلام کو قبول کیا. کچھ عرصہ انہوں نے اسلام میں گزارا. ان دونوں میں سے ایک ساتھی، ایک صحابی
جنگ کے میدان میں جام شہادت نوش کر جاتا ہے. اور جنگ کے میدان میں جام شہادت نوش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے. آسمان والا رب زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور مرنے سے پہلے اس بندے کو, یہ جو شہید ہو رہا ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اللہ احکم الحاکمین مرنے سے پہلے جنت میں اس کو اس کا مکان اور محل دکھا دیتے ہیں. یہ وہ شہید ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیا, اپنی جان تک کی بازی لگا دی. یہ ایک صحابی, دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا, ایک جام شہادت نوش کر گیا. دوسرا صحابی اس کے 1 سال بعد اپنی طبی موت ہوا. صحابی جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں کہتے ہیں جب یہ موت ہوا اس کو دفنایا گیا, اگلی رات مجھے خواب میں ایک عجیب سا معاملہ نظر آیا جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا اور مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں یہ سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناؤں. واقعہ کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے, اور جو 1 سال بعد اپنی طبی موت ہوا ہے وہ اس سے پہلے, یعنی کہ اللہ جنت میں داخل ہو گیا, اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. کہتے ہیں حیران ہو گیا کہ وہ تو 1 سال پہلے موت ہوا تھا, 1 سال پہلے شہید ہوا تھا, یہ 1 سال بعد جا کے موت ہو رہا ہے. آخرکار ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سارا اپنا خواب ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابی, جو بعد میں موت ہونے والا ہے بے شک شہید کا بڑا مرتبہ ہے, شہید کا بڑا مقام ہے, اس کی بڑی شان ہے. اللہ احکم الحاکمین نے اس کے بڑے مرتبہ بڑے لیول رکھے ہیں. لیکن جو بعد میں موت ہونے والا انسان ہے, کیا اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ 1 سال اضافی اور ایک پورے سال کی عبادت اور پورے سال کی عبادتوں میں ایک رمضان کا مہینہ جو اس کی زندگی میں آیا, اس نے اپنے رب کی عبادت کی, محنت کی, اپنے رب کا تقرب حاصل کیا. رب نے اس کی محنت کو دیکھ کے, اس کی جستجو کو دیکھ کے انعام یہ کر دیا کہ شہید ہونے والے سے پہلے اور شہید ہونے والے سے اچھی جنت اللہ نے اس کو عطا کر دی. ذات یہ رمضان جو ہم سب کو بدلنے کے لیے آیا ہے, پر بدلتا وہی ہے, تبدیل وہی ہوتا ہے جو تبدیل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو, جو اپنے اندر چینجنگ لانے کا ارادہ رکھتا ہو, جو چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, جو چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں, جو چاہتا ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, میں دنیا میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے جاؤں, میں جب اس دنیا سے جاؤں میرا رب مجھ سے خوش ہو چکا ہو اور میرے لیے فرشتے یہ اعلان لے کے آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, دنیا میں بڑی تکلیفیں تم نے سہی ہیں, بڑے دکھ اور تکلیفوں کا سامنا کیا ہے, بڑے دکھوں کا برداشت کیا ہے, اب آرام کا وقت آ گیا ہے, تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. فادخلی فی عبادی, اب اس کے نیکوکار بندوں میں شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے. کون نیکوکار جن سے رب محبت کرتا ہے اور وہ رب سے محبت کرتے ہیں, اب جنت میں داخلے کا وقت آ گیا ہے. جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کی محنت ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے. خالی زبانی نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے, لیکن اگر عملی ثبوت نہ ہو تو کیا اللہ کے ہاں وہ دعویٰ مانا جائے گا؟ بالکل نہیں مانا جائے گا. یعنی کہ ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پھر اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنی ہوگی, اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوگی. وہ تبدیلیاں کیسے آئے گی؟ حضرات ہم نے کچھ پوائنٹ سنے تھے, آج بھی ان کا آگے ذکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے پچھلے جمعے پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا, واضح محترم کا انتقال ہو چکا تھا, اللہ کو بری کے رحمت فرمائے. یقین جانیے ہم سب نے حدیث جانا ہے, جو فوت ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے. اب ہم نے جانا ہے, وہ وقت کب آ جائے, کس وقت بلاوا آ جائے. انسان کئی مہینوں کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس ہفتے یہ کرنا ہے,
اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، اس سے اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، اگلے مہینے میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ اس نے اپنا ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے، پورے سال کا اس نے اپنا شیڈول بنا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن زندگی کا بھروسہ بالکل نہیں۔ حضرات ہم سن رہے تھے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ جو انسان اپنے رب کے ہاں پیش ہو جائے، اس کا یہ پیش ہونا ہی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ نے اس 100 بندے کے قتل کا واقعہ سنا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے اور توبہ کا ارادہ اس کے دل میں، اس نے ہلچل مچانی شروع کر دی کہ تم نے آج تک غلط کیا ہے، اپنے رب کی حدوں کو کمال کیا ہے، جاؤ جا کے توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کا تقرب حاصل کرو۔ ایک عیسائی پادری کے پاس چلا گیا، جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ 99 بندے تیرے واسطے سارے بندوں کے دروازے۔ میں نے کہا اچھا میرے واسطے پورے طریقے کا نکالا تھا، جب اس کو بھی مار کے 100 کی گنتی پوری، چلو جی سینچری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نکاح کس ارادے سے تھا؟ توبہ کرنے کے ارادے سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ارادے سے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ایک گناہ اور ہو گیا، ایک بندہ اور قتل کر دیا، مزید پریشان ہو گیا۔ کیا کبھی ہم بھی پریشان ہو گئے؟ ہم دن رات 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار کے، کیا کبھی ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہوئے؟ کیا کبھی ہمارے ضمیر نے، ہمارے دل نے ہمیں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح کا تو پاپی ہے، جس طرح کا تو مجرم ہے، جس طرح کی تو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، کس طرح کی نافرمانیاں آج ہمارے اندر جو گناہ ہے نا، آخری صحابی نے جب تابعین کے اندر وہ گناہوں کو دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج جن گناہوں کو تم گناہ سمجھتے نہیں نا، آج جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے۔ جھوٹ بولنا ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، چغلی کرنا ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا مذاق بنانا ہمارے لیے گناہ نہیں ہے۔ یہ سارے گناہ، کیا کبھی ہمارے اندر بھی یہ خیال آیا ہے؟ ہمیں بھی یہ سوچ آئی ہے کہ یار میں اگر اسی طرح کا ناپاک اور اپنے رب سے ناراض، میرا رب مجھ سے ناراض، اور اسی طرح کا معاملہ اور اسی طرح کی زندگی اور یہ زندگی کا اختتام ہو جائے، رب کے سامنے میں کس طرح جاؤں گا؟ اللہ کا الحاکمین نے اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی، کس لیے؟ کیونکہ اس کو جو سجود تھی کہ میں رب کا تقرب حاصل کروں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پریشان ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، نیک لوگوں کا راستہ چاہتا ہوں۔ 100 بندے کا قاتل پھر نکلا ہے، ایک عالم دین کو جا کے ملا، عالم دین نے پوچھا کہ کہاں پہ رہتے ہو؟ بتایا گیا، عالم دین کہتے ہیں وہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، وہاں پہ نافرمان لوگ ہیں اور نافرمان لوگوں میں رہو گے ان کی صحبت ملے گی، لہذا تم وہ بستی چھوڑ دو، ادھر ایک علاقہ ہے جہاں پہ نیکوکار لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، جو وہ عبادت کریں گے ان کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، رو کے رب سے معافی مانگنا، تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں نہ کرے؟ اللہ نے قرآن کی سیرت بنایا ہے ان آیتوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی فحاش ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کا مرتکب ہے، اگر اس کو یہ خیال آ گیا نا، اگر اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر وہ پریشان نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہتے ہیں، اعلانیہ گناہ ہیں، چھپ چھپا کے ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کر رہتے ہیں۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے، ساتھ ہی شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہوگی کہ یار پتہ نہیں اور معاف کرے گا کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جو گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ارتکاب کر لیتا ہے، تو ان لوگوں کے متعلق آسمان والے رب نے 19 کے بارے میں اعلان فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نادم اور شرمندہ ہو کے اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ آپ کا الحاکمین صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ آپ کا الحاکمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سارے کی سارے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ آپ کا الحاکمین ان کو بھی نیکیاں بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے آئے تجھے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، جس نے برے اعمال کر لیے ہیں، او یظلم نفسه، اپنی جان پر ظلم ہی کیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار والے راستے پہ آ جائے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں پائے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے راتوں کو اٹھے، دن کی گھڑیوں میں فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، نماز تراویح ہے، آپ کسی بھی نماز کے وقت نمازوں کے اوقات سے ہٹ کے آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے رب سے صلح کرنے کے ارادے سے، اپنے رب کو منانے کے ارادے سے، اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونے کے ارادے سے اپنے گناہوں کی ٹوکریوں کو سامنے رکھیں اور ذہن میں یہ ہو اے اللہ تیرا بندہ ہوں، تو نے اگر معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں۔ ہم نے ایک مقولہ سنا کہ وہ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں کی قید ہم نے لگا دی، وہ 100 کیا وہ کئی 100 گنا زیادہ اور کئی 100 گنا ماں سے زیادہ وہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، وہ رب جو کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ جب آپ پریشان ہو کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اپنے رب کے حضور شروع ہونے کے لیے التجا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، تو آسمان والے رب نے بھی اعلان کیا کہ تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ یہ زمین پر جائیں، گناہ اتنے ہو جائیں کہ پہلے آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان اور زمین کا سارا گناہ تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تجھے احساس نہ ہو۔ پھر ایک وقت آئے کہ تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، حدوں کو کمال کیا ہے، اور تجھے احساس ہو جائے میرے در پہ آ جا اور آگے ایک مرتبہ کہہ دے۔ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوری۔ ایک مرتبہ آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے یہ کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیری حدوں کو کمال کر بیٹھا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گا۔ مصر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے نا اتنا علم پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ رب ماؤں سے کئی گنا ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں کھولنے کے لیے ایک واقعہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے بڑے علماء کرام سے پوچھا کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ، 100 ماؤں سے زیادہ، 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن مجھے بھی اس مقولے کی، اس محاورے کی آج تک سمجھ نہیں، میں اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ کسی عالم دین سے پوچھ کے گھر اپنے واپس آ رہے ہیں، گلی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک والدہ اپنے بیٹے سے بڑا سخت ناراض ہے۔ بیٹا بھی کتنا سا ہے، ایک بھی 8 10 12 سال کا، اور ماں شدید غصے میں ہے۔ بیٹے نے اتنا سخت ناراض کیا ہے کہ ماں مجبور ہو گئی، دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو دھکا دے کے کہتی ہے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ ادھر کو منہ نہ کرنا، اور دروازہ بند کر دیا۔ اور یہ جو عالم دین تھے جن کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ماں نے دروازہ ٹانگ کر کے بند کیا۔ اب یہ بیٹا جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے آموزاری کرنی شروع کر دیتا ہے، چیخنا اور چلانا اور رونا شروع کر دیتا ہے، اور دروازے کے ساتھ لپٹ کے جو الفاظ ادا کرتا ہے یقین جانیے کلیجہ چیر دینے والے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے ماں مجھے گھر سے نکال دیا ہے، یہ بتا دے کہ تیری آغوش کے علاوہ مجھے کون اٹھائے گا، تو نہیں سنبھالے گی تو کون سنبھالے گا۔ رب کے سامنے
جب ہم اس طرح کے کلمات دہرائیں گے کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، ہم تیرے در سے اگر دھتکار کے ہمیں واپس پلٹا دیا گیا تو اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا، اگر تو نے ہمیں ٹھوکر مار دی، اگر تو نے ہمیں آج ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دیا تو اللہ کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو سہارا ہی تو ہے، ہمارا تو آسرا ہی تو ہے، تیرے علاوہ ہمارا ہے کون؟ اللہ اگر تو بھی آج ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرات توبہ اور استغفار کیجیے، اپنے رب کو منائیے۔ قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو وہ رب بخشنے والا ہے۔ استغفار والے راستے کو تم اپنا لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشوں کی ضرورت ہے اگر تمہیں تو اللہ بارشیں برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و متاع کی ضرورت ہے، استغفار والے راستے کو اپنا لو۔ تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، استغفار والے راستے کو اپنا لو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ رب تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا، استغفار والے راستے کو اپنا لو۔ مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، باغات بھی مل گئے، دنیا بھی خوش ہو گئی، دنیا میں آسانی بھی مل گئی، اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ ہم سب کو استغفار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے روزے اللہ ہمارے قبول فرمائے۔ جہاں پہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے وقت کی تنظیم کیجیے، اپنے وقت کو منظم بنائیے۔ آپ خود پلاننگ کریں کہ ہم نے پورے دن میں کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو کیا ہم اس مہینے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے؟ آپ سحری سے پہلے اٹھیں، سحری کے وقت اٹھیں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ بہترین لوگ وہ ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحریوں کے وقت اٹھ کے اپنے رب کے حضور استغفار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنے وقت کو بہتر بنائیے، سحری کے وقت اٹھیے اور سحری کے وقت نفل و نوافل کا اہتمام کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ سحری کھائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگوں سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی۔ کسی کا دل نہیں کر رہا پانی پی لے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سب سے بہترین سحری کھجور کی سحری۔ کسی کا زیادہ کھانے کو دل نہیں کر رہا، پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، لیکن سحری لازمی کریں۔ حضرات اپنے وقت کو منظم بنائیں، پلاننگ کریں۔ اس کے بعد ہم نے فجر کا اہتمام کرنا ہے، وہاں جماعت نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے وقت کو منظم بنائیں اور نمازوں کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر، نمازوں والی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کو اپنے اوپر لازم کریں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سلام کرنے کی دیر ہوتی ہے، ایسے بھاگتے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہمیں جیل میں قید کر دیا تھا اور آج چھٹی ملی ہے، لو جی 5-10 منٹ کے لیے نکل جاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 5 منٹ ختم ہو جائے۔ سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے اور چھانا مچ گئی ہو گیا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی حدیث ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے وہ تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، انسان نے جہاں پہ نماز پڑھی ہے جب تک وہ اپنی اسی نماز والی جگہ پر رہتا ہے، یصلون علی الملائکہ، آسمان والے فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اس پر رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، آسمان سے آئے ہوئے فرشتے جن کی تعداد کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا سارے کا سارا خلا وہ فرشتوں کی تعداد سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو اس بندے کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ ایسا بد نصیب ہے جو کہتا ہے مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے دعا سنبھال کے رکھو، میرے کو اور بڑے نے دعا کرنا نہیں۔ یاد رکھیے گا میں دعا کروں، آپ سب دعا کریں، کیا گارنٹی ہے قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ آسمان پہ پہنچی ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ضرور ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرشتے جب دعا کرتے ہیں اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، رب خود کرواتا ہے۔
فرشتوں سے دعا کروائی جاتی ہے، اور رب دعا فرشتوں سے کرواتا ہی ان کے لیے ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کے لیے دعا کروانا اللہ کو محبوب لگتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرے فرشتے میرے اس بندے کے لیے دعا کریں جو دنیا میں پتہ نہیں کس طرح کی زندگیاں گزارا ہے۔ حضرات فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہم سب بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ جنہوں نے کما کیتا اور سوچنا چاہیے، اللہ نے دایا ہاتھ بھی دیا۔ اللہم شہد، اللہ تو گواہ رہنا، یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم واقعی فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ جنہوں نے آمین نہیں کہنی، ہاں جی سارے آمین بولے۔ آمین کہہ کے دعا سے شامل ہو جو پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی شاید ساری سنی جائے۔ ایک بار تو پھر آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے زمین تک جتنا خلا ہے وہ فرشتوں کی تعداد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، مالم یؤذی ومالم یحدث، جب تک یہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تب تک یہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے جو لاکھوں کھربوں کی تعداد میں ہیں اس بندے کے لیے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے پر رحم کر دے۔ اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما۔ رات وقت کو منظم ہم نے کرنا ہے، اور وقت کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے ہم نے روزہ رکھا ہے، عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لو جی ہم نے کھا لیا پی لیا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا تو ہمارا روزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جہاں پہ ہم نے اپنے وقت کو منظم کرنا ہے، وقت کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے زبانوں کی حفاظت بھی کریں تاکہ یہ روزہ، تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل به والعمل به فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد نہ وہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ وہ جہالت والے کام چھوڑتا ہے، اور نہ ہی وہ جہالت والے کام اور عملوں کو ترک کرتا ہے، نہ وہ دھوکے کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ فریب کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ جھوٹ کو چھوڑ رہا ہے، اور جہالت والے جتنے بھی کام ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، روزہ رکھا ہے۔ اللہ کا محاکم ہے، نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بندے کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا مرتا ہے مر جائے، کہ پیاسا مرتا ہے مر جائے۔ جس نے روزہ رکھ لیا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، جھوٹ کو ترک نہیں کیا، جہالت والے کاموں کو نہیں چھوڑا، گناہ والے کاموں کو نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہے، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، کس لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، صرف بھوک اور پیاس کو اور پیٹ کو باندھ لینا صرف یہی روزے کا نام نہیں ہے، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، تیرے کان حرام نہ سنے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے، تیری زبان حرام نہ بولے، تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تیری آنکھیں حرام نہ دیکھیں۔ حضرات اپنے روزے کو اس لیول کا ہم نے بنانا ہے۔ اللہ آپ کا ملازمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے نا وہ اتنا پیارا دین ہے، یقین جانیے اگر اس کی گہرائی میں جائے نا تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بیان کے ساتھ ذرا تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے کچھ ہم آپ کھڑے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔ 2-3 باتیں کر کے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا ہے، ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس رمضان کو اپنے لیے بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ حضرات یہ جہاں میں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے نا، عموماً ہمارے ہاں مزاج کے اندر یا سیریس ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا سب سے بڑی نافرمانی ہے، فجور اور فسوق والا کام ہے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہیں دینی۔ شیطان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی ہے؟ بولے جو اس کائنات کا سب سے گندا ترین ہے، جو رب کے سامنے کھڑا ہو کے رب
گندا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے دین نے ہماری تربیت اس انداز سے کی ہے کہ شیطان جو گندا ترین ہے اس کو بھی گالی نہیں نکالنی. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی کس طرح نکال سکتا ہے؟ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. ہماری لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی گالی گلوچ کر دے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ساری کر لینے ذرا. پھر آؤں گا تیرے آپ نے بڑے بران بھی لے کے آؤں گا، میں بھی لے کے آؤں. کیوں جی ایسا نہیں کرنا؟ محترم روزے نہ لانا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، روزے دار سے ضائع نہیں کرنا. حضرات نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے یا پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے. نبی علیہ السلام پر تشدد کیے گئے تھے طائف کی وادی میں، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، حد ہو گئی ہے، اب بس انتہا ہو چکی، اب برداشت نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی دعا کیجئے، دعا کیجئے. آسمان والے رب نے بھی فرشتوں کو بھیج دیا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کیجئے کہ سامنے دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان دو پہاڑوں کے اندر اس طائف کی وادی کا آٹا نہ بنا کے رکھ دیا جائے، قیمہ نہ بنا کے رکھ دیا جائے تو مجھے آسمان والا رب نہ کہنا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سنا دو طائف کی وادی گئی، اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اب کچھ نہیں بچے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہماری قوم کی کہیں نہ آیا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا کرنا. مطلب ہمارے نبی نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ عید کا جواب پتھر سے نہیں. آپ روزے کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا ہے. اگلے 11 مہینے ہم نے لڑائی کو ترک کر کے سیدھا رہنے والا معاملہ پیش کرنا، ہم نے صلح والا معاملہ پیش کرنا. اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، آپ پیار سے اس کو کہیں انبی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں. میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں. آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اللہ آپ کا مراقبین سے دعا ہے، جو سنا ہے جو سنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو تفصیل سے پھر ذکر کریں گے. اللہ آپ کا مراقبین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان جو ہماری زندگی میں آیا ہے اللہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اس کو مستفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جتنے حقوق ہیں اللہ آپ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دن کو روزہ رکھ کے اور نمازوں کی پابندی کر کے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہوئے ہمیں اپنا دل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے اور اسی طرح راتوں کو قیام کرنے والا بنائے. ہماری آنکھیں اور ہمارا جو دل سخت ہو چکا ہے جس میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو بھی پگھلا دے، ہماری آنکھوں کو بھی پگھلا کے ان میں نرمی پیدا کر دے تاکہ ہماری آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی والے آنسو نکلیں. اللہ ہم حاکمین اس کے بدلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.